اور اس دن کے بعد آج تک کوئی وہاں آباد نہ ہوا، اور جس کسی نے قبرستان جانے کی کوشش کی آج تک لوٹ کے نہ آیا۔ یہ سب بتانے کے بعد نمبردار صاحب بولے، شام ہونے کو ہے، سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاؤ۔ میں والد صاحب کے ساتھ گھر کو چل دیا۔ سردی کا آغاز تھا، نومبر کی ڈھلتی شام، ہوا میں خنکی اور سارے ماحول میں سناٹا تھا۔ میں سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ کیا سچ میں مسیح پور میں ایسا ہوا تھا یا بس نمبردار صاحب نے کہانی سنائی ہے۔ والد صاحب سے پوچھنا چاہا مگر گھر آ چکا تھا، سو اس وقت پوچھنا مناسب نہ لگا۔ کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات انہی خیالوں میں نہ جانے کب آنکھ لگی اور فجر کے لیے ابا جان نے اٹھایا۔ یقیناً یہ رات دیر تک جاگنے کا سبب تھا کہ میں آج خود نماز کے لیے نہ اٹھ پایا تھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو موقع جان کر میں نے ابا سے سوال کر ہی لیا، یہ واقعی سچ ہے کہ یوبامی مسیح پور کے قبرستان میں رہتی ہے یا ہمیں جنگل کی طرف نہ جانے کے لیے ڈرایا گیا اور یہ کہانی سنائی گئی ہے؟ والد صاحب مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ میں شروع سے ہی ایسی کہانیوں کا شوقین ہوں۔ کہنے لگے، وہ کہانی نہیں بلکہ سچا واقعہ ہے۔ اب تو میری دلچسپی اور بھی بڑھ گئی، تو نمبردار صاحب کو یہ سچا واقعہ کیسے معلوم ہوا؟ میرے سوال پہ ابا جان نے بتایا کہ نمبردار صاحب کے دادا مرحوم جو اس وقت بھی گاؤں میں رہتے تھے، اینی کے والد ان کے دوست تھے، اور اینی کی یوبامی کے ہاتھوں موت کا قصہ انہوں نے ہی سنایا اور بتایا کہ مسیح پور کس طرح یوبامی کے غضب کا شکار ہوا اور ایک عامل کی غلطی نے ہنستا بستا گاؤں اجاڑ دیا۔ والد صاحب کی باتیں سن کر میرے تجسس کی انتہا نہ رہی، اور دل ہی دل میں نے یوبامی کو دیکھنے اور مسیح پور کے قبرستان جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں ہر وقت یوبامی اور اس کے انتقام کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا وہ اب بھی انتقام کی آگ میں جل رہی ہوگی، یا گاؤں والوں کے جانے کے بعد اس نے قبرستان سے بسیرا ختم کر دیا ہوگا؟ ان سب سوالوں کا جواب تو وہاں جائے بغیر نہیں ملنے والا تھا۔ میرا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر کیسے جاؤں مسیح پور؟ ابا جان کبھی بھی جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اکیلے جانے کی تو کبھی بھی نہیں۔ جاؤں تو کس کے ساتھ؟ کون ہوگا جو خود ایسے قبرستان جانا چاہے گا جہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں آیا؟ مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہا، اور آخر میرے دماغ میں وہ آئیڈیا آ ہی گیا جو مجھے اس قبرستان تک لے جانے والا تھا۔ میرے کالج کے دوست شکار کے بہت شوقین تھے اور آئے دن اپنے شکار کے اور بہادری کے قصے سناتے رہتے۔ کالج کیونکہ میرے گاؤں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا، اس لیے کم ہی لوگوں کو ہمارے گاؤں کی طرف آنا ہوتا۔ بس میں اور احمد ہی تو یہاں سے کالج جاتے تھے، لہٰذا مسیح پور والے قصے کا وہاں چرچا عام نہ تھا۔ میں نے دوستوں کو بتایا کہ ہمارے گاؤں سے صرف 3 میل کے فاصلے پہ جنگل شروع ہو جاتا ہے جو کہ نہایت گھنا ہے، اور وہاں شکار کے لیے بہت سے جانور بھی ہیں۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہوئے اور فوراً ہی جنگل میں شکار کے لیے تیاری شروع کر دی۔ میری تو جیسے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب تو مجھے اپنا یوبامی کو دیکھنے کا خواب سچ نظر آ رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا اور ہمارے طے کردہ منصوبے کے مطابق تمام دوست میری طرف پہنچنے والے تھے۔ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ میں اور احمد بڑی بے صبری سے باقی لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ یوں تو ابا جان شکار پہ جانے کے حق میں نہ تھے، اور وہ بھی جنگل دوستوں کے ساتھ۔ شروع میں انہوں نے انکار کر دیا، مگر میرے اصرار اور احمد کی گزارش پہ آخر مجھے جانے کی اجازت دے ہی دی۔ جیپ ہمیں دور سے آتی دکھائی دے رہی تھی اور ساتھ میں ہمارے دوست بھی۔ جگہ کم تھی مگر ہم نے جیسے تیسے جگہ بنا ہی لی۔ آخر 3 کلومیٹر کی ہی تو بات تھی۔ جلد ہی ہم جنگل پہنچ چکے تھے۔ ہم نے بندوقیں اور کچھ ضروری سامان ساتھ لیا، جیپ وہیں کھڑی کی اور جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہ خوشگوار دن تھا، ٹھنڈی ہوا، صاف آسمان اور جنگل کے نظارے۔ اسی دوران احمد کی نظر ایک فاختہ پہ پڑی جو ہمارا پہلا شکار ثابت ہوئی۔ سب شکار کو لے کر پرجوش تھے اور میں یوبامی کو۔
آخر میرا سپنا سچ ہونے جا رہا تھا۔ میں سب کو لے کر جنگل میں مسیح پور کی طرف چل پڑا کہ وہاں شکار ملنے کی امید زیادہ ہے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ ہم سب خود ایک حادثے کا شکار بننے جا رہے ہیں۔ 7 یا 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں ایک قبرستان دکھائی دینے لگا۔ سب حیران ہو رہے تھے کہ جنگل میں قبرستان سننا تھا کہ احمد کے منہ سے پہلا لفظ یوبامی نکلا۔ سب نے حیران ہو کے پوچھا، یوبامی کیا؟ احمد کیونکہ اس رات نمبردار صاحب کے ڈیرے پہ موجود تھا، لہٰذا وہ سب قصے سے واقف تھا۔ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، احمد گھبراؤ نہیں، وہ تو بس ایک کہانی تھی۔ اندر سے تو میں بھی ڈرا ہوا تھا، مگر یوبامی کو دیکھنے کا شوق مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سب نے حیرانی میں کہا، قبرستان چلتے ہیں، شاید ہمیں کوئی وہاں مل جائے۔ احمد تو ہرگز جانے کو تیار نہ تھا، مگر جب دیکھا کہ سب چل رہے ہیں تو مجبوراً وہ بھی ساتھ ہو لیا اور ہم قبرستان میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی ہم قبرستان میں داخل ہوئے، عجیب سی وحشت تھی۔ یوں تو پورے جنگل میں ہی خاموشی تھی، مگر جو سناٹا قبرستان میں تھا وہ خوف طاری کر رہا تھا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے، بدبو اور نحوست کا احساس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ احمد کہتا رہا، واپس لوٹ چلتے ہیں، مگر میں یوبامی کو دیکھنے کے لیے اتنے جتن کر چکا تھا، میں نے کان نہ دھرے اور آگے بڑھتا رہا۔ احمد، یہ تو وہی درخت ہے، کیا کہتے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے احمد سے کہا۔ وہ تو پہلے سے ہی خوف زدہ تھا۔ اس نے جو نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ وہیں رک گیا۔ کوے؟ کون سے کوے احمد؟ میں نے جو سر اٹھا کے دیکھا تو وہاں بہت سے کوے تھے۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ ہم مشکل میں ہیں اور کوے ہم پہ جھپٹ پڑے۔ ایک دوست نے انہیں بھگانے کے لیے گولی چلائی جو ان میں سے ایک کو جا لگی اور وہ زمین پر آ گرا۔ یہ منظر ہمارے لیے پریشان کن تھا۔ اس قدر خون، آخر وہ ایک کوا ہی تو تھا۔ اچانک کالی گھٹائیں اور آندھی، اندھیرا اس قدر تھا کہ کچھ بھی دیکھ پانا ممکن نہ تھا۔ یوبامی کو دیکھنے کا شوق ایک طرف، اب تو میں گھبرا چکا تھا، اور باقی دوست تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اندھیرا اس قدر چھا گیا کہ ہمیں تو وہ راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جہاں سے ہم قبرستان میں داخل ہوئے تھے۔ ہم سب ایک طرف بھاگے، مگر سب بیکار۔ یوبامی اپنے کووں کے لشکر کے ساتھ آن پہنچی تھی، اور ایک عرصے بعد وہاں وہی شور تھا کہ کچھ بھی سن پانا ممکن نہ رہا۔ کوے کی موت نے گویا جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ میری غلطی کی سزا سب بھگتنے والے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری شوق کی بھینٹ انجانے میں یہ سب ہی چڑھنے والے ہیں کہ مجھے ایک طرف روشنی دکھائی دی۔ میں غور سے دیکھنے لگا کہ اب یہ کون ہے؟ یہ تو ایک لڑکی لگتی ہے، مگر اس ویرانے میں اور یہاں؟ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ میں خود سے جیسے سوال کر رہا تھا کہ کسی نے مجھے آگے کی طرف دھکیلا۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا، یہ کیا؟ میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ تو ایک بچہ ہے، میں نے خود سے کہا۔ یہ تو ایک بچہ ہے، میں نے خود سے کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ یا خدایا، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور بہت جلد ہم بھی مرنے والے ہیں، لیکن میں ہمت نہیں ہارنے والا۔ اگر حقیقت ہے بھی اور ہم سب مرنے والے ہیں، تب بھی میں ڈٹ کر یوبامی کا مقابلہ کروں گا۔ مگر میرا یہ حوصلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہا، کیونکہ یوبامی میری آنکھوں کے سامنے موجود تھی۔ اس قدر بھیانک صورت میں نے تو سپنے میں بھی نہیں یوبامی کو اتنا بھیانک تصور کیا تھا۔ اب تو سچ میں میرے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ عجیب سے بکھرے بال، سیاہ رنگ، ٹوٹے ہوئے نوکیلے دانت، اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی۔